السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں مرم کائسان کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ مرم کائسان قسط نمبر 98، تحریر عریج شاہ۔ مرم، کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہیں پکار رہا ہوں۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، کائسان سامنے کھڑا تھا۔ ہاں تو میں آ گئی نا، آپ کی پکار پر بھاگ کر وہ اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کچھ اور بھی پوچھا تھا، وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ مرم کی نگاہیں گھر کے اندر کھلتے ہر دروازے کی طرف تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ کائسان اس ہال سے ہی اسے آواز دے رہا تھا، یعنی کہ سامنے ان 4 کمروں میں سے کوئی ایک کمرہ وہ تھا جو بیسمنٹ کے اندر کھلتا تھا۔ میں نے کہاں جانا ہے ڈبلیو کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ مجھے پکڑ رہا تھا اور میں بھاگ رہی تھی، اس نے فوراً بتایا، اور پھر اسے کمروں کی طرف دھیان دینے لگی۔ فرق نہیں پڑتا کہ کائسان نے اس کی بات کا یقین کیا ہے یا نہیں، بس اسے یہ پتہ کرنا تھا کہ وہ کون سا کمرہ ہے۔ کائسان، اس کمرے میں کیا ہے؟ آپ نے مجھے اس کمرے میں جانے سے منع کیا تھا نا؟ وہ سامنے والے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جب منع کیا تھا تب وجہ بھی بتائی تھی، کباڑ پڑا ہے یہاں، اندر تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے تمہیں یہاں اندر جانے سے منع کیا تھا۔ خیر چھوڑو یہ فضول باتیں، تمہارا ایڈمیشن فارم لے کر آیا ہوں، آ کر بھرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے جانے لگا، جبکہ وہ بھی بنا کچھ کہے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کائس کو اس پر ذرا سا بھی شک ہو کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ کل واپس آیا تو گھر آتے ہی اسے آرڈر مل گئے تھے واپس ڈیوٹی پر آنے کے۔ ڈیوٹی ختم کر کے وہ ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر ہی سامنے اس فائل پر پڑی تھی جو وہ وہاں سے اٹھا کر لے کر آیا تھا۔ اس کے اوپر کائسان کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اٹھا کر لایا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس فائل میں سے ہی اسے کائسان کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ اس نے فائل اٹھاتے ہوئے وہیں بیٹھ کر اسے چیک کرنا چاہا تھا، جب اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ توشیبا سے پوچھ لے کہ رفیل واپس آیا یا نہیں، کیونکہ آج کل اس کا مرم سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے وہ اس سے ملاقات نہیں کر پایا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کہاں گئے تھے جو اب تک واپس نہیں آئے تھے، اور وہ بھی اس طرح بنا بتائے اچانک۔ ان کا جانا بھی کافی تشویشناک تھا۔ السلام علیکم، کیا میں توشیبا صاحبہ سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے فون
کان سے لگاتے ہوئے خوشگوار لہجے کو خوشگوار بنایا تھا۔ نہیں، آپ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے فون کیا ہے تو مجھ سے ہی بات کریں گے نا۔ دوسری طرف سے اس کا سرا ہوا جواب ملا تھا۔ اس کے سارے خوشگوار موڈ کی ایسی کی تیسی ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے کسی امریکن سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم بتاؤ، رفیق واپس آیا یا نہیں؟ وہ سیدھا ہی موضوع پر آ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے اس کا جواب سن کر اسے حیرت کا دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا، بلکہ صدمہ لگا تھا۔ رفیق بھیا تو واپس آ گئے ہیں، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ یاور کا تو یہاں صدمے سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہاں وہ اسے اپنی فیوچر وائف بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یہاں یہ لڑکی اس کے نام تک سے بھی واقف نہ تھی۔ یاور بات کر رہا ہوں میں، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ کون یاور؟ ہاں، یاد آیا، مرم کے بھائی۔ اوہ سوری بھیا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا فون ریسیٹ ہو گیا ہے، تو جتنے بھی نمبر تھے سارے آگے پیچھے ہو گئے، اسی لیے میں آپ کو پہچان نہیں پائی۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے اسے تیسرا جھٹکا دیا تھا۔ واٹ؟ بھیا؟ تم نے مجھے بھیا کہا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ! یہاں میں تمہیں کیا سے کیا بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور تم مجھے بھیا کہہ رہی ہو؟ لڑکی، سامنے والے کے جذبات بھی دیکھ لیا کرو۔ وہ کافی سختی سے بات کر رہا تھا، جبکہ توشیبا کو اس کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کیسا عجیب انسان تھا! وہ اسے عزت دے رہی تھی اور وہ الٹا اسی کو باتیں سنا رہا تھا۔ عزت کے لائق ہی نہیں تھا یہ انسان۔ اچھا ٹھیک ہے، فضول میں میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کی اس طرح کی باتیں سنوں گی، سمجھے؟ آپ اور رفیق بھیا گھر آ چکے ہیں، خدا حافظ۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ وہ حیرت سے اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ اس کی کشتی پار لگنا تو دور کی بات، دائیں بائیں بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں دیکھ لوں گا ہونے والی مسز، بہت جلد تم میرے قابو میں آنے والی ہو۔ پھر دیکھتا ہوں تمہیں کس طرح میرا فون بند کرتی ہو۔ وہ غصے سے فون کو گھور رہا تھا، جیسے فون نہیں بلکہ توشیبا ہی اس کے ہاتھ لگ چکی ہو۔ پھر فون ایک طرف رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فائل کھولتے ہی اسے وہی پرنٹ چھپا ہوا نظر آیا تھا جو وہ پہلے 3 دفعہ فائل چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے اپنی عقل پر ماتم کی تھی۔ ایک دفعہ فائل کھول کر دیکھ لیتا تو فضول میں یہ فائل اٹھا کر لایا ہوں، کیونکہ اس پر بھی وہی سب کچھ لکھا ہے۔ یہ بھی کسی پیشنٹ کی فائل ہے۔ وہ فائل ایک طرف رکھنے ہی لگا تھا جب خیال آیا کہ اس پر قائصان کا نام کیوں لکھا ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے فائل کھول کر پیشنٹ کا نام دیکھا تھا جہاں وحاج کاظمی لکھا تھا، اور اب وہ فائل ایک طرف رکھنے کے بجائے اس فائل کو تفصیل سے پڑھ رہا تھا، بلکہ سمجھ رہا تھا، اور وہ سب سمجھ گیا تھا۔
ہو گیا سب کچھ، میں نے فل کر لیا، آپ دیکھیں ٹھیک سے کیا ہے نا؟ وہ پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تو کائزان اس کا پیپر چیک کرنے لگا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں اسے سبمٹ کروا دوں گا۔ اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ یونیورسٹی ٹیسٹ دینے کے لیے چلنا پڑے گا، اس کے بعد ہی تمہارا آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن ہو سکے گا۔ میں تمہارے لیے آج لیپ ٹاپ لے آؤں گا، تب تک تم میرے آفس روم میں میرا لیپ ٹاپ لے کر وہاں پر اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ کچھ سرچ کر کے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو۔ وہ اسے آپشن دیتے ہوئے بولا، جبکہ آفس روم کا خیال آتے ہی وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں لیپ ٹاپ تو مجھے چاہیے ہوگا، میں ابھی آپ کے آفس روم سے لے کر آتی ہوں۔ وہ اس سے کہتی فوراً باہر بھاگی تھی، جبکہ اس کی تیزی پر وہ تھوڑا سا حیران ہوتا باہر بے چین ڈبلیو کی طرف دیکھنے لگا، جو کبھی ایک طرف جا رہا تھا تو کبھی دوسری طرف۔ اس کی بے چینی کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، لیکن بنا کچھ بھی بولے وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا اور مرم کا انتظار کرنے لگا۔ اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ اب تک واپس روم میں نہیں آئی تھی۔ لگتا ہے پھر سے جاسوسیاں شروع کر دی اس میڈم نے، وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے آفس روم میں آئی اور ساری دیواروں کے ساتھ دروازہ ڈھونڈنے لگی، لیکن آفس روم میں اس سے سوائے سامنے والے دروازے کے، جس سے وہ اندر آئی تھی، کے علاوہ اور کوئی بھی دروازہ نظر نہیں آیا۔ اس کمرے میں تو کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، مطلب یہ وہ کمرہ نہیں تھا جو بیسمنٹ میں کھلتا تھا۔ وہ سمجھتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف آئی اور لیپ ٹاپ آن کر کے چیک کرنے لگی۔ کائزان اس کا پاس ورڈ کیا ہے؟ کائزان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، جبکہ وہ سامنے اس کی کرسی پر بیٹھی اس کے لیپ ٹاپ پر پورے حق سے قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ میری جان عزیز جان کا نام۔ وہ سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً 4 ہندسوں پر مشتمل اس پاس ورڈ میں اپنا نام لکھا تھا اور اس کے اندازے کے عین مطابق اس کا پاس ورڈ درست تھا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی، جسے دیکھ کر کائزان بھی مسکرا دیا۔ کائز اس گھر میں کل کتنے کمرے ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کرتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی۔ وقت ملے تو گن لینا، فی الحال تو تم اپنی یونیورسٹی کی سائٹ اوپن کرو اور ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ میں نے سنا ہے کہ یونیورسٹی والے کافی مشکل ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ویسے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں ہوں نا، تمہاری ہر پریشانی کا حل
وہ آنکھ دبا کر بولا، جبکہ اس کی بات سمجھے بنا وہ مسکرا دی تھی، جبکہ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ وہ اس کمرے کا بھی پتہ کرنا چاہتی تھی جو بیسمنٹ میں کھلتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کائسان اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے وہ اس سے پوچھنے کے بجائے خود اس کمرے میں جانا چاہتی تھی جس میں کائسان اسے جانے سے منع کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بیسمنٹ والے کمرے کا دروازہ اسی کمرے سے کھلتا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک کائسان کا فون بجنے لگا۔ ہم پڑھ رہے ہیں نا؟ اسے فون اٹھاتے دیکھ کر وہ بولی تو وہ مسکرا دیا۔ صرف 2 منٹ میرا بچہ، میں ابھی آیا۔ وہ فون لیے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ لیپ ٹاپ پر اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولے کچھ ریسرچ کر رہی تھی۔ کائسان کافی دیر تک واپس نہیں آیا، جبکہ وہ کچھ ٹاپکس پر بری طرح سے الجھ کر رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوسچنز امپورٹنٹ ہیں، لیکن وہ اتنی مشکل انگلش میں لکھے ہوئے تھے کہ وہ اس کا مطلب ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ گوروں کی زبان پل پل رنگ بدلتی ہے، وہ اکتا کر بربرائی، کافی دیر کائسان کا انتظار کرتے ہوئے۔ جب وہ نہ آیا تو اٹھ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ کوئی اس طرح ہمارے آفس میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ فون کان سے لگائے پوچھ رہا تھا جب مریم اس کے پیچھے آ کر رکی اور بنا آواز پیدا کیے اس کے فون کے بند ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ مار دو اسے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایسے لوگوں سے مجھے کوئی انفارمیشن نہیں چاہیے۔ میں خود جانتا ہوں میرا دشمن کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ ایسے چمچوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ دفع کرو اسے، دینا مار دو اسے، اور آسان موت نہ دینا۔ گولی مار کر ویڈیو اس کے باپ کو بھیج دو تاکہ پتہ چل جائے اسے کہ کائسان قاضی سے پنگا لینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بول رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے اگلے ہی لمحے مڑ کر دیکھا تو مریم بے یقینی سے اسے سن رہی تھی۔ مریم، تم یہاں؟ وہ جو بڑی مشکل سے اس کے اندر سے ڈر نکال کر اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے ایک دفعہ پھر سے کانپتے پا کر پریشان ہوا۔ مریم، میری بات سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ اس سے دور ہٹتی پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ جس چیز سے وہ اسے نکالنا چاہتا تھا وہ پھر سے اسی ڈر کے زیر اثر آ چکی تھی۔ اسے گھر کے اندر اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے خود ہی مریم کو واپس اس ڈر میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا فون زمین پر دے مارا تھا جو ٹھاک کی آواز کے ساتھ ٹوٹا تھا۔
کمرے میں آیا تو مریم کو بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مریم، میری جان، میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، نہ ہی میں تمہیں ان سب چیزوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں۔ کوئی آ گیا تھا جو ہمارے آفس میں آ کر ہماری ضروری فائلز چرا رہا تھا، ہماری جاسوسی کر رہا تھا۔ وہ میرے کسی دشمن کا آدمی تھا جو مجھ پر نظر رکھنے کے لیے آیا تھا، یا شاید کسی کو مارنے کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر یا میرے آفس میں موجود کسی انسان پر حملہ کرتا، وہ پکڑا گیا، اور اس طرح کے کسی بندے کو ہم اپنے آفس میں تو نہیں لا سکتے۔ وہ ہماری انفارمیشن نوٹ کر چکا تھا، سو مارنا پڑا اسے۔ میں جانتا ہوں تم ان سب چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہی ہو، لیکن یہی دنیا کا دستور ہے۔ اگر کوئی ہمیں گولی مارنے کے لیے آئے گا تو ہم اسے اپنی گردن پیش نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ حیوانیت دکھائیں گے اور اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ کیسے قائصان، کیسے کسی کی جان لیتے ہوئے آپ کے ہاتھ نہیں کانپتے؟ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب کچھ صرف آپ نہیں کرتے، بلکہ رفیل بھائی اور رسل بھائی بھی آپ کے ساتھ ان گناہوں میں شامل ہیں۔ خدا کا خوف کریں قائصان، لوٹ آئیں۔ کیوں گناہوں کی دنیا کی طرف جا رہے ہیں؟ ان گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ اسے خدا کا خوف دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خدا کا ہی تو خوف ہے مجھے مریم، اور کسی کا خوف نہیں۔ اور خدا نے ہی تو مجھے غلط سے لڑنے کی ہمت دی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، غلط سے لڑنے کے لیے غلط کام کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ صحیح راستے پر چل کر بھی تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ قتل، غارت کرنا، کسی کو جان سے مار دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان گناہوں کی کوئی معافی نہیں۔ سزا جزا دینے والی ذات وہ ہے، اس کا کام ہے، وہ کر لے گا۔ تم بھول جاؤ، پہلے جیسی ہو جاؤ، پہلے جیسی تھی ویسی ہو جاؤ، سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، میں ایک قاتل کو اس کی درندگی کے ساتھ قبول نہیں کر سکتی، وہ چلائی تھی۔ تمہارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہونے لگی تھی جب اچانک قائصان نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ایک لمحے میں سانسیں چھین لوں گا۔ ویسے بھی اگر تم میرے ساتھ یہ سانسیں نہیں لے سکتی تو پھر ان سانسوں کا کیا کام؟ اس نے آہستہ سے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی گردن پر تیز ہوتی اس کی گرفت محسوس کر رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔